السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ گزر چکا، برکتوں والا، رحمتوں والا۔ اب عید ہے اور عید کے اوپر رمضان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نعمتیں اپنے لوگوں کو دیتا ہے۔ تو آج زنجانی صاحب سے پوچھیں گے کہ عید کے 3 دن کون سے بروج سب سے زیادہ خوش قسمت رہیں گے اور اللہ کی نعمتیں اور برکتیں سمیٹیں گے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر ماشاءاللہ عید ہے، جی تو عید کے اوپر کون سے لوگ خوش قسمت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ رزق سے، کامیابی سے نوازے گا؟ اس میں سجاد صاحب اگر ہم لوگ سائیکل کے آسمانی پوزیشنز کو دیکھیں نا تو عید کا جو دن آ رہے ہیں یہ اس اعتبار سے آ رہے ہیں کہ عید کے ہی دنوں میں ایک تو ہمارے پاس بڑی خوبصورت پوزیشن ہے جو کہ شرف زہرا کی محبت کا ستارہ ہے، رشتوں کو ملانے کا ستارہ ہے، خوشادگی کا پلانٹ ہے، برکت کا پلانٹ ہے، اور کسی طور کے اوپر دل میں جو رنجشیں ہیں ان کو دور بھی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن یہ مخصوص طور کے اوپر 12 کے 12 بروج کے لیے بہت اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ اوبیسلی باقی جو پلانٹری پوزیشنز ہیں ابھی انگارہ یوگ کی کیفیت میں اور وہ خراب بھی چل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو گرہن لگا تھا اس کا بھی تسلسل کچھ بروج کے اوپر ابھی تک چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ مزید دیکھیں تو ہمارے پاس شمس و زحل کا کران چل رہا ہے، کنجنکشن چل رہا ہے، جو کہ کسی بھی طور کے اوپر کوئی بہت اچھا نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے کچھ بروج ایسے ہیں کہ جن کے لیے عید ہونے کے باوجود بھی تھوڑے سے پرابلمز، مسائل یا ہرڈلز یا ذہنی طور کے اوپر ایک بلا وجہ کا سٹریس، ڈپریشن یا جو چیز وہ کسی کے ساتھ کہنا چاہ رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں اس میں شاید ان کو اس طرح کامیابی نہ مل سکے۔ ٹھیک ہے، وہ کہ عید جو ہے وہ ایک طرح کا مسلمان کے لیے تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے، اور اسپیشلی طور کے پر ان مومنین کے لیے جو کہ رمضان میں پورا تقویٰ اختیار کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، نفلی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد عید کا جو تحفہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے مسلمانوں کے لیے خوشی کا پیغام لاتا ہے۔ بالکل ایسے۔ اور اس کے لیے ہماری دعا بھی ہے کہ ابھی وقتی طور کے اوپر جو مسلمانوں کے اوپر پوری دنیا میں مصائب، مشکلات، پریشانیاں، المیاں اور مصیبتیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی پیدا کرے، ان کی جو زندگیاں ہیں ان کو بھی عید کے تہوار کی طرح خوشیوں کی طرف لے کے جائے، کیونکہ اسپیشلی طور کے اوپر عید کا جو دن ہمارے پاس آ رہا ہے یہ ایک ایسا دن ہے کہ اسی عید کے دن کے قریب جو ہے ہمارے پاس نوروز کا بھی ٹائم ہے، اور نوروز کا جو دن ہوتا ہے وہ ایک طرح سے عید کی طرح ہی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ہمارے پاکستان میں، جو کہ ہنزا اور گلگت سائڈ پہ ریجن ہے وہاں پہ، افغانستان میں، ایران میں، پھر اس کے بعد ایجپٹ میں، پھر لیبیا میں، عراق میں، تو اس طرح کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ نوروز کے دن کی جو برکت ہے اس کو ایزا عید ہی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس دفعہ آپ یوں سمجھیں کہ 2 عیدیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو گئی، ایک عید الفطر اور ایک عید نوروز۔ اب اس اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس جو بروج آتے ہیں اس میں سب سے پہلا جو زاڈک سائن ہے وہ بنے گا ٹورس۔ ٹورس برج ثور کی بات کی جائے تو عید کا تہوار ان کے لیے زندگی میں نہ صرف پیسے کے اعتبار سے برکت لائے گا، فائنینشلی طور پہ اسٹیبلٹی، اسٹرینتھنگ لائے گا، ان کو مالی طور کے اوپر کوئی اتنی فکر مندیاں نہیں ہوگی، یہ اپنی زندگی میں لوگوں کو بلیسڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، رشتوں میں محبت رہے گی، احساس رہے گا، اور کہیں نہ کہیں پہ کنیکٹیوٹی بہت اچھی ہوگی۔ یہ کنیکٹیوٹی ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہے، اور یہ ان کی زندگی میں سوشلی طور کے اوپر سیاسی سماجی حلقوں میں بھی ہے۔ لوگ ان کو بلا وجہ جو ہے وہ چاہتے ہوئے نظر آئیں گے، لوگ ان کو کسی طور کے اوپر جو ہے وہ پریز کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کی طرف رجوع اختیار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کے لیے اپریسیشن کے ورڈ جو ہیں وہ ان کی زبان سے ادا ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے عید کا، خوشی کا جو تہوار ہے یہ سب سے زیادہ بلیسڈ اور فائدہ پہنچائے گا، اور وہ ہے ٹورس، زاڈک سائن۔ ٹورس کے بعد ہم اگلے برج کی بات کریں تو اگلا جو زاڈک سائن آئے گا یہ پھر آتا ہے جیمنائی برج جوسف۔ جیمنائی والوں کی بات کی جائے تو جیمنائی والے ایک تو ویسے ہی بہت زیادہ عید کے تہوار کے اوپر ذہنی طور کے اوپر اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلیسڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، زندگی میں کسی طور کے اوپر کچھ اچھا ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی ذات سے لوگوں کو نہ صرف بلیسڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ یہ اپنی زندگی میں فلاحی کاموں کے علاوہ مذہبی طور پر رجحانات میں بھی بہت زیادہ انوالو ہوں گے۔ تو یہ عید کا پورا جو تہوار ہے 3 سے 4 دن کا، ان پورے ڈیز میں جیمنائی والے جو لوگ ہیں ان کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ملنا شروع ہوگا۔ پھر جیمنائی والے افراد کی زندگی میں ان کو عزت و مرتبہ ملے گا، ان کی زندگی میں اسٹرینتھنگ، کامیابی آئے گی، لوگوں کی طرف سے اپریسیشن مل جانا، یا پھر جو یہ لوگوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں سے توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ ان کو کسی نہ کسی طور پہ رسپیکٹ دیں، ریگارڈ دیں، عزت دیں، اور خانگی طور کے پر الجھنوں یا پریشانیوں کو کسی طور پہ حل کرنا چاہ رہے تھے، اس کے اسباب ان کی زندگی میں بہت اچھے بن جائیں گے۔ ان کے گھر میں خوشحالی ہوگی، برکت ہوگی، فیملی ممبر کے ساتھ ان کی یونٹی قائم ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور پھر ان کی زندگی میں متوقع طور کے پر اپنی محبت سے جڑے ہوئے معاملات میں بھی کامیابی ہے، محبوب کے ساتھ عداوت ختم ہو جائے گی، اور کسی طور کے پر چیزیں محبت کے اعتبار سے بہت اچھی ترتیب پانا شروع ہوں۔
اب اس دوسرے برج کے بعد ہم تیسرے برج کی بات کریں تو وہ پھر بنتا ہے لبرا برج میزان. لبرنس والوں کی بات کی جائے تو لبرنس زوڈک سائن کے اعتبار سے لبرنس والوں کو ایک تو شفا یابی مل رہی ہے, ان کی زندگی میں ان کو بیماریوں سے آزادی مل رہی ہے. پھر لبرنس والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں نصیب میں خوش بختی ہے. نصیب میں خوش بختی ہونا ان کے ہر کام میں جو رکاوٹ یا پریشانی یا فکر مندی یا الجھن یا ڈیلے یا تاخیر یا ناراضگی تھی وہ ان کی ختم ہونا شروع ہوگی. پھر لبرنس والوں کے لیے عید کا یہ پورا تہوار کسی طور کے اوپر ان کی محبت کے اعتبار سے امور میں کامیابی لائے گا. ان کے محبوب کے ساتھ جو عداوت تھی, پریشانی تھی, لڑائی جھگڑا تھا, بحث و تکرار تھا, یہ ختم ہوگا. پھر متوقع طور کے اوپر ان کی زندگی میں ان کے گھر میں فیملی ممبران کے ساتھ متوقع طور کے اوپر جو اختلافات ہیں وہ ختم ہونے جا رہے ہیں. جو بحث و تکرار تھا, کچھ کسی طور کے اوپر آپ کا اور ایک ڈفرینس آف اوپینین تھا یا کوئی آرگومنٹس آپ لوگوں کے اتنے پرلونگ ہو چکے تھے کہ گھر کا ماحول آپ پر ڈسٹرب تھا. تو اس اعتبار سے لبرنس والوں کی زندگی میں یہ جو عید کا تہوار آ رہا ہے 2 سے 3 دن کے اندر اندر ان کے گھر کے ماحول میں بہت زیادہ خوبصورتی ہوگی, پازیٹیوٹی ہوگی, اسٹیبلٹی ہوگی, اسٹرینتھنگ ہوگی اور پیورٹی آنا شروع ہوگی. تو اس اعتبار سے یہ 3 بروج بنتے ہیں. سب سے پہلے ٹورس, جمنائے اور لبرا. اب ان تینوں کے بعد ہم مزید اگر کچھ اور زوڈک سائنس کو دیکھیں تو اس میں پھر میرے پاس آتا ہے پائسس برج حوت. پائسس والوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں توکل بہت زیادہ ہے. یہ اپنی زندگی میں پر امیدی کی طرف بہت زیادہ ہے, خوش امیدی کی طرف بہت زیادہ ہے. یہ قطعی طور پر اپنی زندگی میں کوئی پریشانیوں کو جگہ نہیں دیں گے. یہ وسعت نظری کی طرف ہوں گے, دور اندیشی کی طرف ہوں گے, اپنی زندگی میں استقامت کی طرف رہیں گے, اسٹیبلٹی کی طرف رہیں گے, اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ذہنی طور کے اوپر بہت زیادہ پرسکون کیفیت میں ہوں گے. یہ اپنی زندگی میں دوہری سوچ سے باہر نکلیں گے. کلیئرٹی ان کو ملنا شروع ہوگی رشتوں کو لے کے, کلیئرٹی ملنا شروع ہوگی اپنی اگلی آنے والی زندگی کو لے کے, اور متوقع طور کے اوپر یہ اپنی زندگی میں ریئلسٹک اپروچ کی طرف ہوں گے. چیزوں کو آن گراؤنڈ رہتے ہوئے حقیقت کی نظر سے دیکھنا اور اس کے مطابق چیزوں کو لے کے چلنا. اس اعتبار سے یہ ہمارے پاس چوتھا برج آتا ہے اور وہ ہے پائسس برج حوت. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے بتائیں کہ کوئی جو باقی لوگ ہیں, یہ تو خوش قسمت لکی ہو گیا, وہ کیا ایسا عمل کریں یا احتیاط برتیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی انعام و اکرام سے نوازے؟ دیکھیں اس اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں جو باقی بروج ہیں جن کی زندگی میں کسی طور کے اوپر تھوڑا سا پیسے وائز پریشانی نظر آتی, کچھ بروج کے ذہنی طور کے اوپر خام خواہ کے تفکرات انہوں نے اپنے اوپر بہت زیادہ حاوی کیے ہوئے, اور کچھ زوڈک سائنس ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں گھر سے جڑے ہوئے معاملات میں بلا وجہ ایک تناؤ کھینچا والا ماحول ہے. اس میں دیکھا جائے تو اس میں کچھ بروج ایسے ہوں گے جیسے کہ ایریز ہے, کینسر ہے, لیو ہے, پھر اسکارپیو ہے. یہ جو 4 بروج ہیں ان کو تو چاہیے کہ اسٹریٹ میں صرف ایک ہی صدقہ دیں, اور وہ صدقہ انہوں نے دینا ہے سرخ رنگ کا. عید کے سرخ رنگ کا, عید کے دن دے دیں, عید کے شروع ہونے سے 1 دن پہلے دے دیں, اور اگر یہ ویڈیو وہ بعد میں دیکھ رہے ہیں عید کے دوسرے دن دیکھ رہے ہیں تو تب کر دیں. صدقہ دیں گے تو ان کی زندگی میں ہر طرح کی مشکل, پریشانی, ڈپریشن, انگزائٹی, فرسٹریشن جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہوگی. اس کے بعد جو باقی مزید زوڈک سائنس ہیں جس میں ورگو ہے, سیجیٹیریس ہے, کیپریکون ہے اور ایکویریس ہے, یہ جو 4 زوڈک سائنس ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جو صدقہ دیں گے یہ بلیک کلر کا ہوگا, کالے رنگ کا. کالے رنگ میں اس میں کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں حسب توفیق, اور یہ عید سے پہلے یا ویڈیو اگر عید کے دن بھی دیکھ رہے تو اس دن بھی صدقہ کر دیں, تو ان کی زندگی میں چیزیں انشاءاللہ عید کے تہوار کے اعتبار سے خوبصورت ہوں. اچھا یہ آپ نے کہا بلیک رنگ یا سرخ, یہ کوئی مٹھائی ہے, کوئی کھانے کی چیز یا کپڑا دے سکتے ہیں کیا؟ غربا میں, مساکین میں عید کا تہوار ہے تو آپ اس میں مٹھائی بھی لے سکتے ہیں. اچھا آپ اس میں کیک بھی لے سکتے ہیں, آپ اس میں چاکلیٹ بھی لے سکتے ہیں, آپ اس میں جلیبیاں بھی لے سکتے ہیں سرخ رنگ کی, آپ اس میں اگر کوئی کیڑے مکوڑے حشرات اس کو ڈال رہے ہیں تو کوئی آپ کا جناز لے سکتے ہیں, اور آپ سرخ جو 100 روپے کا نوٹ ہے وہ بھی لے کے دے سکتے ہیں. تو جو آپ کی توفیق ہے, جو کیفیت ہے, کپڑے بھی دیے جا سکتے ہیں, کپڑے بھی دیے جا سکتے ہیں. اچھا سرخ رنگ کی ہونی چاہیے وہ چیز. دیکھیں 4 بروج ہیں جن کے لیے سرخ رنگ کا صدقہ بنتا ہے, جس میں ایریز, کینسر, لیو, اسکارپیو, ٹھیک ہے, یہ ہے سرخ رنگ کا صدقہ. اور باقی جو 4 ہیں جو کہ ہے ورگو, سیجیٹیریس, کیپریکون اور ایکویریس, ان کے لیے ہے بلیک کلر کی چیز کا صدقہ. تو اس میں جو چیز آپ کی توفیق میں ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. ہاں بلیک کلر کی مرسیڈیز بھی دے سکتے ہیں آپ جناب, یہ تو آپ کی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اللہ نے جتنا آپ کو نوازا ہے, جتنا اچھا صدقہ. وہ کہتے ہیں بکرا, صدقے کے بکرے دیکھیں نا, یہ سڑک کنارے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ 5-5, 10-10 کلو کے ہوتے ہیں. وہ بھائی جتنا ہیوی صدقہ دو گے, میں تو یہ کہتا ہوں اتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوگا, اللہ کی راہ میں آپ دے رہے ہیں اتنا زیادہ آپ کو وہ بلا نکالے گا.
تو وہ اگلے دن جمعہ میں ایک بات اور بھی یہ لوگوں کے سلسلے میں مولوی صاحب بتا رہے ہوں خطبے میں کہ لوگ فطرانے کا پوچھنے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سب سے کم کس میں ہے گندم میں دے بھئی اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو اسلام میں دین میں سنت ہے کہ 4 چیزیں ہیں، تو آپ کوشش کریں جس حساب سے اللہ نے آپ کو دیا اسی حساب سے آپ اللہ کی راہ میں دیں اور اسی حساب سے پھر آپ کو واپس آنا ہے۔ بلا شبہ۔ چلیں بہت شکریہ زنجانی صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین آپ نے سنا کہ 4 لوگ خوش قسمت ہیں عید پہ، اللہ تعالیٰ باقی لوگوں پہ اپنی محبتوں سے انعام و اکرام سے نوازے، اور جو صدقہ زنجانی صاحب نے آپ کو بتایا یہ لازمی کیجیے گا۔ صدقہ بڑا خوبصورت اور بہترین عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو مزید کوئی بھی بات کرنی ہے، کوئی مشورہ کرنا ہے، ذائچہ بنوانا ہے، تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔